اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ 5 فروری کے دن کو پاکستان بھر میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری قوم متحد ہو کر کشمیریوں کو بھارتی دراندازی کے خلاف 7 اشروں سے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جاری ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کشمیر کو پاکستان کی شہرک سمجھتی ہے اور یہ اس کی بقا کی ضامن ہے۔ لہٰذا کشمیر کی مکمل آزادی و خود مختاری تک جدوجہد آزادی کی شمع جلتی رہے گی۔ آزادی کے اس دیے میں پاکستان کا ہر فرد اپنے حصے کا تیل ڈالتا رہے گا۔ جب تک کشمیر کو بھارت کی شرنگیزیوں، فتنہ پروریوں اور کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم سے نجات نہیں دلائی جاتی، پاکستان خاموش نہیں رہے گا اور بھارت کا نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں چھپا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا رہے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کشمیریوں کے ساتھ مکمل اتحاد و یکجہتی کا اظہار ہے، جسے پاکستانی قوم کئی سالوں سے بلا تعطل جوش و جذبے سے مناتی آ رہی ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منانے کی روایت 1990 میں شروع ہوئی۔ اس وقت مرکز میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اس سے قبل 28 فروری 1975 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں، جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، شیخ عبداللہ اور اندرا گاندھی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد پاکستان میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ کشمیر میں سخت ترین احتجاج کیا گیا تھا۔ اس احتجاج کی نوعیت اور ہمہ گیری کا اندازہ اس سے لگا لیا جائے کہ اس دن کشمیریوں نے اپنے جانوروں تک کو پانی نہیں پلایا۔ اس کے بعد احتجاج اور جلسے جلوسوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، مگر بعد میں 90 کی دہائی کی ابتدا میں ہی جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد مرحوم نے کشمیریوں کے ساتھ کسی ایک دن یکجہتی منانے کی تجویز دی تو تمام نمائندہ جماعتوں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے حامی بھر لی۔ چونکہ کشمیر کا اس ملک اور قوم کا متفقہ مسئلہ ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل رہا۔ تب سے اب تک ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منا کر پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی اہمیت کو جاننا اور اس دن سے جڑی تاریخی حیثیت سے واقف ہونا قوم کے لیے بے حد لازمی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے 1946 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سری نگر میں مسلم کانفرنس میں شرکت کی اور کشمیر کی سیاسی، دفاعی، اقتصادی، جغرافیائی حیثیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ پھر سردار ابراہیم خان کے گھر پر قرارداد الحاق پاکستان کی منظوری کے بعد 1947 میں باقاعدہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کا آغاز مولانا فضل الہی کی قیادت میں کیا گیا، جسے اب تک کی کشمیری عوام اور اہل پاکستان نے آزادی کے حصول تک جاری رکھنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ گزشتہ ان تمام عرصے میں بھارت کی روایتی ہٹ درمی سے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، مال و اولاد چھین لیا گیا، گھر بار سے دور کر دیا گیا اور کاروبار، معیشت و معاشرت تباہی کے دہانے پر پہنچا دی گئی۔ اس سب کے باوجود کشمیر میں مظالم کا سلسلہ تھم نہیں رہا۔ بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی کشمیر کی گھمبیر صورتحال دنیا کے سامنے ہے، مگر کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر عالمی رہنماؤں کے بیانات سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا، جس سے کشمیریوں کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ دوسری طرف کشمیری عوام کی بے کسی اور بدحالی پر مسلم امہ کی خاموشی بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر سرکاری سطح پر مسلم ممالک میں سے صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے، وہ اپنے طور پر اس میں شرکت کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کی کشمیریوں کے ساتھ دلی وابستگی ہے، اس لیے ملک بھر میں ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جاتی ہیں۔ حکومت پاکستان اس دن عام تعطیل کا اعلان کرتی ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور بھارت کی سربریت کے خلاف پوری قوم سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان کو کشمیری عوام کے حقوق کے لیے عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا ہے۔ کشمیر کاز میں عملی طور پر پاکستان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اپنوں کی حالت یہ ہے کہ کچھ کے علاوہ اکثر اسلامی ممالک کی کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی زبانی کلامی سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا اس سٹیج پر پاکستان کو کشمیر کے لیے اپنا دفاع مضبوط بنانا ہوگا۔
5 फरवरी के दिन की मुनासबत से इसे निसाब तालीम में मुकम्मल बाब की शक्ल देनी होगी, जिससे हमारी नस्ल को कश्मीर की तारीख़ी हैसियत का पता चले और कश्मीर पाकिस्तान की शहर हक का नारा फिर से तवाना आवाज़ में उभरे। जब कश्मीरी भाइयों के दुख व अलम का एहसास पैदा होगा, माँओं बहनों की आंसुओं भरी आंखें नज़र आएंगी, तभी कश्मीर के साथ हकीकी यकजहती मंजर आम पर आएगी। गुज़िश्ता साल सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़ुद को कश्मीरियों का सफ़ीर बावर कराया था और ये कहा था कि वो कश्मीरियों का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लाएंगे, जिसके बाद कश्मीरी मुसलमानों को एक उम्मीद हो चली थी कि अब कश्मीर के मसले को पाकिस्तान फिर मौसर अंदाज में उठाएगा, जिससे आलमी बरादरी भी उसे संजीदा लेगी। मगर बाद में न जाने क्यों हुकूमत बयानात से आगे कुछ नहीं कर सकी और उस तरफ भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ सख्त लॉकडाउन कर रखा है। कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं और उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही। मुस्लिम उम्मा की अदम तवज्जी के बायस आज कश्मीर समेत कई अहम मामलात में पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना है। अपने आप को इंसाफ का नुमाइंदा समझने वालों को कश्मीर में इंसाफ की हकीकी और बामानी कोशिशें करना होंगी, ताकि कश्मीर के मजलूम इंसानों को उनके हकूक़ दिलाए जा सकें। बहरहाल हमारे लिए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर इस बात का मुतकाज़ी है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ बनकर अमली जिद्दोजहद की तरफ कदम बढ़ाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू कहानियाँ और मालूमात को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली चैनल अपडेट से आगाह रहें।